السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے قانونی سوال کے ساتھ جو ہماری آڈینس نے پوچھا، جو اوورسیز مقیم ہیں، جو پاکستان سے باہر مقیم ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے، ہماری آڈینس نے، ہمارے فالوور نے ایک سوال پوچھا، اور وہ سوال جو ہے وہ طلاق کے متعلق تھا۔ ان کا جو بنیادی پوچھنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جناب میں پاکستان میں مقیم نہیں ہوں، لیکن میری وائف جو ہے وہ پاکستان میں ہے، میں ان کو ڈائیورس کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کائنڈلی اس بارے میں مجھے آگاہ کریں۔ ان کا سوال نمبر 1 یہ تھا کہ جناب کون کون سے دستاویزات یا ڈاکومنٹ مجھے ریکوائرڈ ہوں گے کہ میں پاکستان میں آئے بغیر جو ہے اس سارے پروسیجر کو، جو طلاق کے پروسیجر ہے، اس کو میں ختم کر سکوں، کیونکہ ٹکٹ لے کر آنا، وہاں پر جاب چھوڑ کر آنا اور سارے پروسیجر سے اصالتاً یا ان پرسن یا خود آ کے گزرنا، وہ شاید ان کے لیے مہنگا بھی ہے اور تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو کائنڈلی کوئی اس طرح کا راستہ بتائیں جو قانونی بھی ہو اور ان کو وہ آنا بھی نہ پڑے، یعنی یہ کہ سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو ناظرین، میں نے سوچا کہ اس بارے میں پھر ایک بھی لوگ ہونا چاہیے، کیونکہ بار بار لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اور دوسرا ان کا کویسچن یہ تھا کہ جناب مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کون کون سی باریکیاں شامل ہیں جو مجھے مد نظر رکھنی ہیں۔ دیکھیں، 2 کویسچن ہیں، میں ایک کی جو ہے وہ گو کے اندر دونوں کو سم کر دوں گا۔ پہلے سوال کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹ کون سے ریکوائرڈ ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے جو ایک پاور آف اٹرنی کسی بھی اپنے جاننے والے کو دینا ہے۔ اب پاور آف اٹرنی بڑا ٹیکنیکل ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک لفظ بھی اگر اوپر نیچے ہوا تو وہ قابل استعمال نہیں ہوگا، تو کائنڈلی آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے کاپی پیسٹ مت کریں۔ سیکنڈلی، آپ جس بھی ملک میں ہیں، وہ آپ جدہ میں ہیں، آپ جو ہے وہ دبئی میں ہیں، آپ UAE میں ہیں، آپ کسی بھی ملک کے اندر ہیں، کینیڈا میں ہیں، آپ وہاں کے لائر سے کائنڈلی نہ بنوائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کام کے اندر بہت اچھے ہوں گے وہ لائر، میں یہ نہیں کہتا، لیکن وہ پاکستانی لاء کو اور ان کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے۔ آپ سے بہت زیادہ پیسے چارج کرنے کے بعد بھی آپ کا کام نہیں ہوگا، اور یہ اس طرح کے بہت سارے کیسز میرے ساتھ ہو چکے ہیں کہ میں نے جب ڈاکومنٹ پڑھا تو اس کے اندر بنیادی چیز نہیں تھی کہ جو اس میں اندر لکھی جانی چاہیے تھی، وہ پاور آف اٹرنی کے اندر۔ نمبر 1، پاور آف اٹرنی آپ نے پاکستانی لائر سے، ہم بھی سروسز دے رہے ہیں، لیکن نو ایشو، آپ کسی بھی پاکستانی لائر سے کروائیں، لیکن ہی شوڈ بھی پاکستانی لائر جو پاکستان کے اندر پریکٹس کرتا ہے، تاکہ وہ ساری باریکیوں کو اس کے اندر ذکر کر سکے۔ نمبر 2، آپ نے اپنا ویلڈ ID کارڈ دینا ہے، اور نمبر 3، آپ نے اپنا ایڈریس دینا ہے اس خاتون کا جس کو آپ ڈائیورس کرنے جا رہے ہیں، یعنی آپ نے اپنی مسز کا ایڈریس دینا ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ آپ کا ID کارڈ کے علاوہ ایک تصویر بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ نے دینی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے لائر کے ذریعے اس کو فائل کر سکتے ہیں، اور لائر کے ذریعے آپ کو سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے۔ اب اگلی ایک اس کے اندر چیز بڑی زیادہ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اس کے اندر ٹائم کتنا لگے گا۔ دیکھیں، 2 طرح کی سروسز، میں تو اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ میں 2 طرح کی سروسز دیتا ہوں۔ یا آپ مجھ سے جو ہے وہ ڈاکومنٹ بنوا لیں، ہماری ٹیم پورے پاکستان کے اندر ہے، کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی شہر کے اندر اگر ہے تو وہاں پہ اس کو آپ کو سروسز دی جا سکتی ہیں۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹائم کے بارے میں جب پوچھتے ہیں کہ ٹائم کتنا لگے گا، تو ٹائم دیکھیں، ٹائم کے اندر اگر سروسز یہ ہیں کہ میں نے صرف ڈائیورس سرٹیفکیٹ ہی اپلائی کرنا ہے، اور آپ کو صرف ڈاکومنٹ بنا کے دینے ہیں، پاور آف اٹرنی بنا کے دینا ہے، اور 3 ڈائیورس ڈیڈز بنا کے دینی ہے، تو یہ آپ کو 2 سے 3 دن کے اندر ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ کیا جائے اور جا کے فائل کیا جائے، اس کے اندر عدت کا پیریڈ گزرنے کے بعد جو ہے تب ہی آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ پہلا نوٹس ہم سرو کریں گے، 1 مہینہ گزرے گا، دوسرا سرو کریں گے، دوسرا مہینہ گزرے گا، پھر تیسرا سرو کریں گے۔ تو یہ ایک آپ چیز یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ جو قابل ذکر چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اوریجنل جو ڈیورس کا پیپر ہوتا ہے جو ہم بنا کے آپ کو دیں گے، ڈیورس ڈیڈ، اس کے 3 جو ہے وہ ہوں گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم بھیجیں گے پاور آف اٹرنی کے ساتھ، وہ وہاں پہ سادے پیپر پہ نکال کے اس کو سائن کر کے بھجوائیں گے۔ جب آپ بھجوائیں گے تو اس کے اندر ہم ایک ایک کر کے ان کو فائل کریں گے، 1 ماہ بعد، دوسرے ماہ بعد، پھر تیسرے ماہ بعد۔ تو آپ کو تیسرے ماہ کے بعد جو ہے 90 دن گزرنے کے پہلے جو ہے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا جو ویلڈ ہو۔
کوئی آپ کو اگر فیک بنا کے دے دے یا وہ دوسری وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اور آپ بھی یہ جلد بازی نہ کریں، جو ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ پورا کریں۔ اس کے اندر اوورسیز پاکستانی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جناب ہم نے سامان جہیز کا جو معاملہ ہے، باقی جو ہمارا اس کے اندر نان نفقے کا کیس ہے، بچوں کا کیس ہے، دیکھیں وہ اس چیز سے الگ ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی ویلاگ بنا چکا ہوں، وہ آپ وہاں سے دے سکتے ہیں۔ پلے لسٹ کے اندر جو میں نے فیملی پلے لسٹ بنائی ہے یا اوورسیز پاکستانی کی پلے لسٹ بنائی ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ڈاکومنٹ آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے، 90 ڈیز آپ کے لگیں گے، اور اس سے پہلے آپ کو یہ نہیں مل سکتا۔ لیکن یہ سہولت ضرور ہے ہمارے پاس، دوسرے لائر کے پاس بھی ہے، کہ آپ کو پاکستانی آئے بغیر جو ہے یہ ڈاکومنٹ آپ کا ہو سکتا ہے، آپ کو جو ہے وہ ڈیوورس سرٹیفکیٹ مؤثر ہونے کا مل سکتا ہے۔ خلا کے بارے میں ویلاگ بنا چکا ہوں، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو تفصیل سے میں یہ آگاہ کر دوں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ ہمارا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا اور سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ لیکن اگر نہیں بھی ملے تو نو ایشو، آپ کومنٹ باکس میں یا ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، ہماری لیگل ٹیم آپ کو اسسٹ کرے گی اور آپ کی مشکل کو سلجھا دے گی۔ امید ہے ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔